دیکھیے معین العروض کا یہ چوتھا سبق ہے. آج بیچ میں چھٹی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے معاملہ موقوف ہو گیا تھا. دیکھیے اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا کیا؟ زحافات کے بارے میں، زحافات مفردہ کے بارے میں. جیسے پہلے نمبر پر خبن ہے. خبن کسے کہتے ہیں؟ دوسرے ساکن کو حذف کرنا. 8ویں نمبر پہ دیا کف، 7ویں ساکن کو حذف کرنا، ایک ایک جگہ سے حذف کرنا. اب آج کے سبق میں زحافات مرکبہ پڑھنا ہے، تو لفظ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زحافات مرکبہ میں کیا ہوگا. وہی جو اوپر 8 زحافات مفردات تھے، وہی کسی جز میں 2 جمع ہو جائیں گے تو وہی زحاف مرکب ہو جائے گا. جیسے کسی میں خبن اور طے دونوں جمع ہو گئے، اضمار اور کف جمع ہو گئے، تو اس طریقے سے وہ مرکب ہو جائے گا. اس کو اب کیا کہیں گے؟ زحاف مرکب کہیں گے. تو اوپر والے کو ذہن میں جب آپ رکھیں گے تبھی نیچے والے کو سمجھ پائیں گے. وہ یاد رہنا چاہیے. نمبر 1 زحافات مرکبہ میں نمبر 1 کیا؟ خبل ہے، اور الگ سے اس کا نام بھی دے رہے ہیں. خبل کیا ہے؟ یہ کہہ رہے خبل یہ طے مال خبن ہے. طے مال خبن. اب طے کو بھی جاننا ضروری ہوگا، خبن کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوگا. خبن دوسرے ساکن کو حذف کرنا، یعنی کسی جز کے اندر دوسرے ساکن کو حذف کر دیا گیا ہو تو یہ خبن ہے، اور چوتھے ساکن کو بھی حذف کر دیا گیا ہو تو یہ طی ہے. یہ دونوں اگر اسی جز میں جمع ہو گئے تو اسی کا نام کیا ہو گیا؟ خبل. کیا ہو گیا؟ خبل. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے تو خبل کیا ہے؟ طے مال خبن. طے مال خبن یعنی چوتھے کو حذف کرنا، چوتھے ساکن کو حذف کرنا اور دوسرے ساکن کو حذف کرنا. جس جز میں جمع ہو جائے تو اسی کو طے مال خبن یعنی بلفظ دیگر خبل کہیں گے. دیکھیے اس کو بریکٹ میں بتا بھی دے رہے ہیں. دوسرے اور چوتھے ساکن کو حذف کرنا، یہ اگر ترتیب وار ہوتا تو آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی. ترتیب وار کا مطلب کیا ہو گیا؟ طے مال خبن کہا نا، تو پہلے طے والا لاتے، چوتھے ساکن کو پھر بعد میں خبن والا لاتے، دوسرے ساکن کو حذف کرنا. تو اس ترتیب سے جب رہتا تو آپ کو یاد بھی رہتا. جیسے کہ کوئی شخص ہے اور اس کے 3 بیٹے مثلاً ہیں، اس کے 3 بیٹے مثلاً ہیں، تو اب تینوں بیٹوں کا نام یاد رکھنا ہے. تینوں بیٹوں کا نام یاد رکھنا ہے. تو اگر آپ جس ترتیب سے آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں عمر کے حساب سے، اسی ترتیب سے آپ یاد رکھیں تو ایک تو نام بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، اور دوسرے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون پہلے نمبر پر ہے، کون دوسرے، کون تیسرے. احسام الدین، ضیاء الدین، فضل الرحمان، ساجد الرحمان. اس طریقے سے اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مفتی صاحب ملا کے 4 صاحبزادے ہیں، اور ان میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ مولانا احسام الدین ہے، پھر ضیاء الدین ہے، پھر فضل الرحمان، پھر ساجد الرحمان. اور گھال مل کر کے یاد کر لیا تو یاد تو ہو جائے گا 4 ہے، لیکن ایک دوسرا فائدہ جو تھا وہ نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے یہاں پر دیکھیے طے مال خبن کہا. اب بریکٹ میں آ گیا رہا دوسرے، تو یہ دوسرا ساکن حذف کر رہا ہے، یہ خبن ہے، جبکہ خبر بعد میں آ رہا ہے. تو اگر اس ترتیب سے ہوتا تو آپ کو یاد رکھنے میں بھی اور تھوڑی آسانی ہوتی کہ دوسرے ساکن کو حذف کرنا یہ طے ہوتا مثلا، اور چوتھا بعد ملا رہے ہیں تو خبن ہوتا، حالانکہ اس کا الٹا ہے. چلیے جیسے مستفعل میں دوسرے کو حذف کیجئے، یعنی سین کو، تو کیا ہو گیا؟ متفعل. سین کو حذف کریں تو کیا ہوا؟ متفعل، یہ خبن ہو گیا. پھر اس کے بعد فے چوتھے نمبر پر ساکن ہے نا، مستف فے یہ چوتھے نمبر پر ہے، فے کو بھی حذف کر دیجیے تو کیا ہو گیا؟ متفعل سے متعل. متعل یہ غیر مانوس تھا تو مانوس میں تبدیل کیا، اسی وزن پر کیا ہو گیا؟ جیسے مستفعل سے فعالتن، متعل فعالتن. پڑھ رہا ہے نا؟ اچھا یہ بات ہو گئی. نمبر 2 خزل طے مال ازمار. طے مال ازمار، طے تو معلوم ہے چوتھے ساکن کو حذف کرنا،
اور اضمار کیا ہے؟ دوسرے متحرک کو ساکن کرنا. دیکھیے اس کو بتا رہے دوسرے متحرک کو ساکن جسے اضمار کہتے ہیں، اور چوتھے ساکن کو حذف کرنا جسے طے کہتے ہیں. دیکھیے جیسے متفاعلن، متفاعلن ہے نا، متفاعلن میں جو چوتھا ساکن ہے کون؟ الف، اسے حذف کر کے طے کر دیجئے. متفاعلن سے متفاعلن، اور اس میں آپ کو اضمار بھی کرنا تھا. اضمار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے متحرک کو ساکن کر دیجئے. تو جو تے ہے اسے ساکن کر دیجئے. ہاں کیا تھا؟ متفاعلن سے بنا کیا؟ متفاعلن، متفاعلن. پھر اس کے بعد اس کو بنا دیجئے متفاعلن. کیا بنا دیا آپ نے؟ متفاعلن. یہ غیر مانوس تھا، مانوس میں تبدیل کیا تو کیا ہو گیا؟ متفاعلن یعنی مفتعلن. مفتعلن یہ مانوس ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چلیے نمبر 3 شکل. شکل کیا ہے؟ کف مال خبل، یعنی دوسرے. دیکھیے یہ بھی الٹا ہی ہے، اس کو الٹا سمجھ لیجیے گا. ہاں ماں والا پہلے آئے اور اس سے پہلے والا اس کے بعد ہے. دوسرے یعنی خبن کیا؟ دوسرے، اور کف کیا؟ ساتھ میں. دوسرے اور ساتھ میں ساکن کو حذف کرنا، کہیں ساکن کو حذف کرنا، کہیں متحرک کو ساکن کرنا، کہیں متحرک کو بھی حذف کرنا. تو اس لیے یہ سب باریکی یاد رکھنی ہوگی. جیسے فاعلاتن، تو دوسرے اور ساتویں کو حذف کرنا، دوسرے ساکن اور ساتویں ساکن کو حذف کرنا. جیسے دیکھیے فاعلاتن، اس میں پہلے دوسرے کو حذف کیجئے، خبر بنا دیجئے، فاعلاتن ہو گیا، الف حذف ہو گیا نا. پھر اس کے بعد اخیر میں نون، یہ ساتواں ساکن ہے، نون کو حذف کیجئے تو فاعلاتو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فاعلاتو. دیکھیے فاعلاتن سے فاعلاتو، یہ مانوس ہے فاعلاتو، اس کو بدلنا نہیں پڑا. نمبر 4 نقص. نقص کیا ہے؟ کف مال عصب. یہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. اضافات مفردہ آپ کو یاد رہیں گے تو فوراً آپ بتا لے جائیں گے، صرف نام یاد رکھنا ہے. کف مال عصب، تو کف تو ساتویں ساکن کو حذف کرنا ہے، اور عصب کیا ہے؟ پانچویں متحرک کو ساکن کرنا. دیکھیے کف مال عصب یعنی پانچویں متحرک کو ساکن، یہ عصب ہے، اور ساتویں ساکن کو حذف جو کف ہے کرنا. جیسے مفاعلتن، تو مفاعلتن میں سب سے پہلے آپ کف کیجئے، یعنی ساتویں ساکن نون کو حذف کیجئے، تو کیا ہو گیا؟ مفاعلتو. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد پانچویں متحرک کو ساکن کیجئے. پانچواں متحرک کون ہے؟ لام ہے. مفا 3 ہو گیا نا، مفا 3 ہو گیا، یہ اے 4 ہو گیا، لا، لا یہ چوتھا متحرک ہے، اس چوتھے متحرک کو ساکن کرنا ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ مفاعلتن سے مفاعلتو، نون کو بھی حذف کرنا ہے اور لام کو ساکن کرنا ہے. تو کیا بن گیا؟ مفاعلتو. غیر مانوس ہے، مفاعلتو غیر مانوس ہے، تو اس کو مانوس میں بدل دیا کیا؟ مفاعلو. مفاعلو یہ مانوس ہے. دیکھیے جن اجزاء میں یہ 4 ہوئے نا، جن اجزاء میں یہ زحافات آتے ہیں ان کو الگ ترتیب مقبول، مخزول، خبل ہے تو مقبول، خزل ہے تو مخزول، شکل ہے تو مشکول، نقص ہے تو منقوص کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیے نمبر 1 معاقبہ، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 مکانفہ. یہ بھی کیا ہے؟ ضیافات مرکبہ میں سے. دیکھیے معاقبہ کیا ہے؟ 2 سبب خفیف ایک ہی رکن یا 2 رکن میں جمع ہوں. 2 سبب خفیف. 2 سبب خفیف کا مطلب، سبب خفیف کسے کہتے ہیں؟ 2 حرفی لفظ جس میں دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو. جیسے من، من یہ کیا ہو گیا؟ سبب خفیف ہو گیا. تو معاقبہ کسے کہتے ہیں؟ 2 سبب خفیف ایک ہی رکن یا 2 رکن میں جمع ہو، تو دونوں سبب کو زحاف سے سلامت رکھنا، اس کو بھی معاقبہ کہتے ہیں. دونوں سبب ہیں، 2 سبب، دونوں کو سلامت رکھنا، کچھ نہ کرنا، یہ بھی معاقبے میں آتا ہے.
یا کسی ایک کو سلامت رکھنا دوسرے میں زحاف کرنا، کسی ایک کو سلامت رکھ کر کے کسی بھی ایک کو اور دوسرے کو سلامت رکھیے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معاقبہ کہتے ہیں۔ مثلا مفاعیل، دیکھیے اب آپ مفاعیل ہے تو مفاعیل میں دو سبب خفیف جمع ہیں۔ پہلا سبب خفیف کون ہے؟ ای ہے، مفا نہیں، مفا تو ہو گیا وتد، وتد مجموع ہو گیا، مفا وتد مجموع ہو گیا، ای یہ ہو گیا ایک سبب خفیف، لن یہ ہو گیا دوسرا سبب خفیف۔ دونوں کو برقرار رکھیے، مفاعیل ہی رکھیے، کو مفاعیل ہی رکھنا یا مفاعیلو کر دینا، یعنی نون کو حذف کر دینا، دوسرے سبب خفیف میں ضعف کر دینا، یا پہلے سبب خفیف میں ضعف کر دیجئے تو کیا ہو جائے؟ یا مفاعیل کرنا، مفاعیل ہے، ایلن دو سبب خفیف ہو، ان کو ایسے برقرار رکھیے، یا پہلے والے میں ضعف کر دیجئے، حذف کر دیجئے پہلے والے ساکن کو، پہلے والے کو جب حذف کریں کیا ہو جائے گا؟ مفاعی سے مفاعیلن، یا اس کو برقرار رکھیے، اس کو حذف کیجئے، مفاعیلو، لن سے لو۔ چلیے نمبر 2 مراقبہ، ایک رکن میں دو سبب خفیف جمع ہوں، ایک رکن میں دو سبب خفیف جمع ہوں تو لازماً ایک کو سلامت رکھنا اور ایک میں زحاف کرنا، لازمی طور پر ایک کو سلامت رکھ کر کے ایک کو میں زحاف کیجئے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور تینوں صورتیں اگر جائز ہوں، تینوں صورتیں جائز ہو تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ لازماً ایک میں زحاف اور دوسرے کو سلامت رکھنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ جیسے اسی مفاعیل ہی کی مثال لے لیجیے آپ، مفاعیل میں کیا کیجیے؟ مفاعیل نہ رکھنا، اس میں کسی ایک میں زحاف کر دیجیے، کسی ایک کو سلامت رکھیے۔ مفاعیل کی یا اور نون میں سے، یا ایک ہے پہلے سبب خفیف کا دوسرا حرف، اور نون یہ دوسرے سبب خفیف کا دوسرا حرف ساکن ہے۔ مفاعیل کی یا اور نون میں سے کسی ایک کو حذف کرنا اور دوسرے کو سلامت رکھنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ یعنی مفاعیلو کہہ دیجئے یا مفاعیلن کر دیجئے، یا حذف کر دیجئے، نون باقی رکھیے۔ مکانفہ تیسرے نمبر پر، دو سبب خفیف ایک جز میں جمع، سب سبب خفیف ہی میں کی بات چل رہی، اتنی آسانی آپ کے لیے۔ دو سبب خفیف ایک جز میں جمع ہوں تو ان میں تینوں صورتیں روا رکھنا، تینوں صورتیں روا رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں سالم، دونوں مضاحف، دونوں میں زحاف، ایک سالم ایک مضاحف۔ جیسے مستفعلن، دونوں مضاحف ہوں، یہ بھی نہیں آیا تھا پہلے معاقبہ میں، کیا تھا؟ دونوں سبب کو زحاف سے سلامت رکھنا، یہ تو تھا، لیکن دونوں میں زحاف کر دینا یہ نہیں تھا معاقبہ میں۔ یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ مکانفہ میں آ رہا ہے۔ یہ ایک صورت رہ گئی تھی، تو تینوں جمع ہو جائیں کسی جز کے اندر تو اسی کو مکانفہ کہیں گے۔ دونوں مضاحف، ایک سالم ایک مضاحف۔ جیسے مستفعلن ہے تو مستفعلن میں مستف، یہی دو سبب خفیف ہیں، تو پہلا والا سبب خفیف مس ہے جس میں سین ساکن ہے، دوسرا والا سبب خفیف تف ہے جس میں فے ساکن ہے، اسی دونوں کو برقرار رکھیے، مستفعلن ہی کہیے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو برقرار رکھیے، ایک کو سالم رکھیے، یا دونوں کو ختم کر دیجیے۔ تو دونوں کو ختم، ایک کو باقی رکھنا، ایک میں زحاف کرنا، یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے۔ دونوں میں زحاف کر دیجیے، یعنی دونوں ساکن کو حذف کر دیجیے، تو مستفعلن سے کیا بن جائے گا؟ متعیلن، یہ نہ بنے گا متعیلن۔ متعیلن یہ مانوس میں کیا بنے گا؟ مانوس میں جب تبدیل ہوگا تو متعیلن بن جائے گا یہ فعالتن، فعالتن بن جائے گا، متعیلن فعالتن۔ دیکھیے تو ان میں تینوں صورتیں روا رکھنا، دونوں سالم دونوں مضاحف، ایک سالم ایک مضاحف۔ جیسے مستفعلن میں سین اور فا دونوں کو سلامت رکھنا، مستفعلن ہی پڑھنا، یا دونوں کو حذف کر کے فعالتن بنانا، وہی متعیلن مانوس میں فعالتن، یا ایک حذف کر کے مفاعلن یا مفتعلن بنانا، ہاں، یا ایک حذف کر کے مفاعلن کر دیجئے
مفاعل کیسے ایک حذف کیا تو کیا بنا؟ مستفعل سے متعل، یا ایک حذف کر کے مفاعل یا مفتعل بنانا. ایک حذف کرنے کا مطلب کیا ہو؟ سین کو آپ نے حذف کیا تو کیا بنا؟ متفعل. ہاں ٹھیک ہے، متفعل، فے باقی رہا نا، ہم نے فے کو بھی حذف کر دیا. متفعل یہ غیر مانوس ہے، مانوس میں مفاعل ہو گیا. یا آپ فے کو حذف کیجئے تو کیا ہو گیا؟ مستعل. غیر مانوس ہے تو مفتعل مانوس ہو گیا. چلیے بات آئی سمجھ میں؟ ہاں